پورے پنجاب میں یا بلا مبالغہ میں کہوں تو پورے پاکستان میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ آنریبل ججز آف لاہور ہائی کورٹ ایک کسی تعلیمی ادارے میں آئیں اور اپنے تجربات سے ان کو مستفید کریں. تو یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کے لیے، اور خاص طور پہ جو ہمارے لا ڈپارٹمنٹ کے طلباء ہیں، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ ایک تعلق ہے جوڈیشری سے، بار سے، بینچ سے. تو یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک لائف ٹائم اپرچونٹی ہے، اور اس کا بہت زیادہ کریڈٹ آنریبل مسٹر جسٹس جواد حسن صاحب کو جاتا ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ مسٹر جسٹس جواد حسن وہ ایک اکیڈمیشین بھی رہے ہیں، وہ ایک استاد بھی رہے ہیں. اسی طرح جسٹس احمد نعیم صاحب یہ بھی ایک استاد رہے ہیں. تو انسان کے اندر جو استاد ایک علم بانٹنے کی جو ایک خواہش ہوتی ہے، جو طلب ہوتی ہے کہ میں لوگوں میں علم تقسیم کروں، وہ کسی بھی مرتبے پہ پہنچ جائے، وہ جج بھی بن جائے، وہ چاہے پرائم منسٹر بن جائے، پریزیڈنٹ بن جائے، تو وہ چیز ایک اس کے اندر رہتی ہے. اور اس چیز کا ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا. اب میں آؤں گا جسٹس سردار احمد نعیم صاحب کی شخصیت کے تعارف پہ. تو آج بے شک ہم انہیں جانتے ایک جسٹس کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن وہ ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہیں. انہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں تجربہ حاصل کیا، اور وہ تجربہ آج ان کے ایز اے جج جو وہ انصاف لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اس میں ان کو بہت مددگار ثابت ہو رہا ہے. تو جسٹس صاحب نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک بطور وکیل کیا، صحافت میں وکالت میں بڑی کامیابیاں حاصل کی. پھر اس کے بعد وہ ایڈیشنل سیشن جج اپوائنٹ ہوئے، وہاں سے وہ ترقی کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے پہ فائز رہے. پھر انہوں نے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے طور پہ بھی اپنی خدمات سر انجام دی. تو اس طرح ان کے پاس ایک وکالت کا تجربہ، ایک جج کا تجربہ، ایک ایز اے رجسٹرار ایڈمنسٹریشن کا تجربہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیمی اداروں میں لا کے طلباء کو لیکچر بھی ڈیلیور کرتے رہے. تو ایک استاد، ایک وکیل، ایک جج، ایک ایڈمنسٹریٹر، ان سارے شعبوں کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد پھر وہ الحمدللہ ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے، اور انہوں نے ایز اے جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے گراں قدر خدمات سر انجام دی. اس میں ایک میں ان کا کیس پڑھ رہا تھا جس میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ایک جوونائل کو اس کو عمر قید کی سزا سنا دی ڈیفرنٹ آفینسز کے تحت. تو آنریبل جسٹس صاحب نے اس کیس کو ریمانڈ کیا فار ری ٹرائل کہ ایک جوونائل کا جو انٹرنیشنلی ایک چائلڈس کے رائٹس ہیں وہ انفرنج ہوئے ہیں. تو ان رائٹس کی وائلیشن کی وجہ سے سر نے اس کیس کو ریمانڈ کیا کہ اس کا جوونائل کورٹ کے طور پہ ایز اے جوونائل اس کا ری ٹرائل کیا جائے. پھر اسی طرح ایک مرڈر ٹرائل میں ایکیوزڈ کو اس کے ڈیفنس میں ایویڈنس پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. اگرچہ آپ جو قانون کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ سیکشن 342 کے تحت ٹرائل میں جو ملزم کا بیان ہوتا ہے اس میں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم اپنے دفاع میں کوئی ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہو، تو اس نے وہاں پہ نو کہہ دیا. لیکن اگرچہ بعد میں اس کا موقف یہ تھا کہ یہ غلط لکھا گیا ہے، میں نے ایسا نہیں کہا. لیکن رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو ہمارا کانسٹیٹیوشن اب اس رائٹ کو دیتا ہے، اور یہ بھی انٹرنیشنلی ایک ریکگنائزڈ رائٹ ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا. تو اس کو انشور کرنے کے لیے جسٹس صاحب نے اس کیس کو ریمانڈ کیا اور اس ملزم کو حق دیا کہ وہ اپنے دفاع میں جو بھی ایویڈنس پیش کرنا چاہتا ہے وہ ایویڈنس پیش کرے. تو یہ جیسے ٹپ آف دا آئس برگ ہے. ادروائز جسٹس صاحب کی بہت ساری ایسی پٹیشنز ہیں جہاں پہ انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کیا. اور میں یہ پورے تیقن کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ سر آپ کی خدمات آنے والے بڑے لمبے عرصے تک یاد بھی رکھی جائیں گی اور سراہی بھی جائیں گی. سر بہت شکریہ.